حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق یہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی امارت کا شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن ایک دفعہ رشک حضرت علی پہ انہوں نے کیا ہے کہ مجھے تھا کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں فتح نہیں ہو رہی تھی جنگ میں، تو آپ نے فرمایا کہ کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے نبی سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا نبی بھی اس سے پیار کرتا ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کے ہاتھ میں وہ جھنڈا دیا تھا، تو حضرت عمر فاروق اس پہ رشک کیا کرتے تھے۔ اور جب خلافت کا موقع آیا حضرت ابوبکر صدیق کے بعد، تو حضرت عمر فاروق نے ان کو کہا کہ جی آپ مجھے تو اس سے دور ہی رکھیں، باقی یہ کہ مسلمان جس پہ راضی ہوں گے تو میں بھی اس پہ راضی ہو جاؤں گا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے پھر مشورہ کیا کہ جی عمر کو خلیفہ بنا دیں۔ سب سے مشورہ کیا، صرف حضرت عمر فاروق سے مشورہ نہیں کیا۔ تو مسلمانوں نے کہا جی ہاں جی بالکل بنا دیں بھلیا۔ تو حضرت عمر فاروق بھی حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے، جی آپ نے مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا واللہ میں اس کی خواہش نہیں رکھتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا بالکل اگر تم رکھتے ہو تو میں تمہارے کو بالکل نہیں دیتا، ابھی بیٹھ جاؤ اور میری نصیحت سنو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو آپ نے پھر ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کیا، یہاں تک کہ ابو جاہل کے گھر میں بھی جا کے اس کو بتایا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور جہاں کفار مکہ کی بیٹھک ہوا کرتی تھی، یہ سردار مکہ کفار جتنی بھی بیٹھ کے کوئی بھی مشورہ کیا کرتے تھے، باقاعدہ ادھر بھی جا کے اعلان کیا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی ہے نا کہ یا اللہ کے نبی، حدیث کا مفہوم ہے کہ عمر ابن ہشام میں سے یا عمر ابن خطاب میں سے دونوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت نصیب فرما۔ تو حضرت عمر کو کیوں ملی؟ حضرت عمر کی عاجزی کی وجہ سے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب ابو جہل مار رہا تھا اور مار کے گیا اور آپ گر گئے، تو حضرت عمر فاروق نے آگے آپ کو ہاتھ دے کے اوپر کھڑا کیا، اور عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ واللہ ان دونوں میں سے تم بہتر ہو۔ مطلب دونوں میں سے کیا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے لیے دعا کی ہے کہ ابو جہل اور حضرت عمر فاروق میں سے دونوں میں سے آپ بہتر ہو، تو یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اور جب حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو آزاد کروایا تو حضرت عمر فاروق کیا کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے ہمارے سید بلال کو آزاد کروایا۔ بنو عادی کا سردار کہہ رہا ہے کہ حبشی کے بارے میں، غلام کے بارے میں، کہ یہ ہمارے سید ہیں۔ تو یہ بڑی بات ہے آج کل کے آپ دور میں دیکھو، کوئی سیٹھ یا کوئی اس طرح کسی اپنے غلام کو سردار کہہ سکتا ہے؟ تو یہ بنو عادی کے قبیلے میں سے تعلق تھا حضرت عمر فاروق کا، اور یہ ان کے سردار تھے۔ اور یہ کب فرما رہے؟ جب دور جاہلیت میں تھے آپ، ابھی اسلام آپ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ آپ کی عاجزی تھی۔ اور ابو جہل ایک متکبر آدمی تھا، اور جس کی وجہ سے اس کو اسلام کی دولت نہیں ملی، اور اس نے کافی ظلم بھی ڈھائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور جب ہجرت کا موقع آیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے مکے میں 2 نفل ادا کیے کعبے میں، اور مفہوم ہے واقعے کا۔ اور پھر فرمایا کہ اعلانیہ کہ میں ہجرت کر رہا ہوں، جس نے بھی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے یا بچوں کو یتیم کرنا ہے وہ مجھے آگے روک لے۔ تو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ آپ نے یہ چیز کی۔